ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یہ سورہ نور کی 43 اور 44 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر بادلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پھر انہیں ایک پر ایک تہ بر تہ گھٹا میں تبدیل کر دیتے ہیں. پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش بادل کے درمیان سے برستی ہے اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ ہوتے ہیں اللہ اس میں سے اولے برساتے ہیں، پھر اس کو جس کے لیے چاہتے ہیں مصیبت بنا دیتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالی چاہتے ہیں ان کا رخ پھیرا دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جائے گی. اس آیت میں اللہ تعالی نے بادلوں کا نظام ہم کو سمجھایا ہے. بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی چیز نہیں تھی، جس زمانے میں مشینیں بنی نہیں تھی، جس زمانے میں آسمان اور بادلوں پر ریسرچ کرنے کے لیے کوئی پریوگ شاڑا یا وید ساڑا نہیں تھی، ایسے زمانے میں اللہ تعالی انسانوں کو بادل اور بارش کا نظام سمجھا رہے ہیں. کہ بادل پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بادل جو ہوا میں ہوتے ہیں اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. پھر بادلوں کو جوڑنے کے بعد بہت سی جگہوں پر ایک پر ایک، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، اس طرح بادلوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک روئی کے ڈھیر پر
دوسرا روئی ڈال دو، پھر اس کے اوپر تیسری روئی کی ڈھیر بڑی لگا دو، تو روئی پر روئی، ایک پر ایک روئی جب چڑھ جاتی ہے تو کیسا منظر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بادلوں کا نظام ایسے ہی چلاتے ہیں کہ اتنے سارے بادلوں کو ہم ہوا میں جمع کر دیتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ وہ پہاڑ جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ بارش کی موسم میں دیکھو کہ جب بادل آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر بادلوں کے پہاڑ ہیں۔ خاص کر کے جب ہوائی جہاز میں آدمی سفر کرتا ہے اور پھر اس میں سے بادل کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ بادلوں کے بڑے بڑے پہاڑ میں سے ہم لوگ گزر کر کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کو آپس میں جوڑ جوڑ کر کے بڑے بنانا، بڑے بڑے بادلوں کو آپس میں جمع کر کے پہاڑ کی شکل میں بنانا، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، اس کی عجیب قدرت ہے۔ پھر اسی بادلوں کے بیچ میں سے بجلی چمکتی ہے، اور بجلی کی چمک بھی اللہ تعالی کی ایک عجیب و غریب قدرت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کا کام ہے بادلوں کو سنبھالنا، بادلوں کو ہکال ہکال کے لے جانا۔ اس فرشتے کو اللہ تعالی نے ایک چابک دے رکھی ہے، جیسے گھوڑے چلانے والے چابک رکھتے ہیں۔ ایک کوڑا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، اور اس چابک کا حال یہ ہے کہ اس میں انگار ہے، انگارے ہیں۔ جب وہ فرشتہ بادلوں کو ہکالتا ہے، جیسے بیل چلانے والا آدمی بیل کو چلاتا ہے، اس طرح یہ فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کو مارنے کے لیے ہاتھ میں وہ چابک اٹھاتا ہے، تو اس چابک میں سے جو آگ نکلتی ہے، جو روشنی نکلتی ہے، اسی کو ہم لوگ بجلی کہتے ہیں۔ تو کہا یہ جو بجلی کی چمک ہے تو اس فرشتے کے چابک میں سے نکلنے والی ایک تیز روشنی ہے، چونکہ وہ چابک آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ کی چیز کو جب ہم اٹھاوے تو اس میں سے روشنی نکلتی۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں تقدیر ہے کہ اتنے بادل اس شہر میں، اتنے بادل دوسرے شہر میں، اتنے بادل تیسرے شہر میں، جن جن شہروں میں، جن جن ملکوں میں بادلوں کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ فرشتہ بادلوں کو پہنچاتا ہے اور اس میں سے بارش برستی ہے۔ اب یہ جو بادل
چلتے ہیں تو فرشتہ جو ان کو چابک مارتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے مار کی، اسی مار کی آواز کو ہم بادل گرجنا کہتے ہیں کہ بادل گرج رہے ہیں۔ پھر یہ بادل دوڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس میں سے بھی آواز نکلتی ہے، اس آواز کو ہم کہتے ہیں بادل کا گرجنا۔ اب آپ غور کرو کتنا عجیب اللہ تعالی کا نظام کہ چھوٹے چھوٹے بادل کو بڑے بنانا، بڑے کو پہاڑ بنانا، اس پر فرشتے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں، ہکالتے ہیں، پوری دنیا میں بادلوں کو لے جاتے ہیں، اور جہاں جتنی برسات برسانا اللہ کے یہاں طے ہوتا ہے وہاں اتنے بادل پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بادل کو کبھی عذاب بھی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بجلی گری، آدمی مر گئے، جانور مر گئے، عمارت ٹوٹ گئی، کسی جگہ پر بادل پھٹ گیا۔ یہ اللہ تعالی بادلوں کو، بجلی کو جب چاہے تب عذاب بھی بنا دیتے ہیں، اور جب بادل پھٹتے ہیں تو ہزاروں انسانوں کی سیکنڈوں میں موت ہو جاتی ہے۔ بجلی گرتی ہے تو بڑی بڑی مضبوط چیزیں ٹوٹ کے زمین پر گر پڑتی ہیں، اور پچھلے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک اللہ کی نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش کو روک لیا، بند کر دیا برسات کو۔ تم میری نافرمانی کرتے ہو، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ دکاڑ پڑا، سخت گرمی پڑنے لگی، انسان بھی پریشان، جانور بھی پریشان، پیاس اور گرمی کی وجہ سے، اور سخت دھوپ ہو رہی ہے۔ جب کئی دنوں تک ایسا معاملہ رہا تو ایک دن ان کو کالے کالے بادل آتے ہوئے نظر آئے کہ کالے بادل آ رہے ہیں، خوش ہو گئے کہ چلو آج تو بارش برسے گی، ٹھنڈک ہو جائے گی، پانی ملے گا، پیاس بجھائیں گے، ندی نالے تالاب بھر جائیں گے۔ خوشی انہوں نے منائی، اللہ نے قرآن میں اس کا منظر کھینچا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ کہ جب کالے بادل آئے پوری قوم خوش ہو گئی کہ ابھی برسات ہوگی۔ ایک جگہ آ کے کالے بادل رک گئے، اس کے نیچے چھاؤں آ گئی، بادل کے نیچے ٹھنڈک ہو گئی۔ پوری بستی کے مرد عورت گھروں سے نکل نکل کر کے دوڑے اور اس کالے بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے ٹھنڈک لینے کے لیے۔ اچانک یہ ہوا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ۔ کہ وہ بارش کا بادل نہیں تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے
تو اس بادل میں سے اللہ نے انگار برسائے، آگ برسائی، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جس بادل سے میں پانی برسا سکتا ہوں، اس بادل سے میں آگ بھی برسا سکتا ہوں۔ جس بادل سے ٹھنڈک آ سکتی ہے، اس بادل میں سے گرمی بھی آ سکتی ہے۔ جو بادل رحمت بھر کے برستے ہیں، کہ اسی بادل کو میں عذاب بنا کے بھی برساتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ تو کہ جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے یہ بادل کو میں عذاب بناؤں گا، اور جو لوگ میرے فرما بردار ہوں گے ان کو میں عذاب سے بچا لوں گا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالی رات اور دن کو الٹ پھیر کرتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، روزانہ رات بھی آتی ہے، روزانہ دن بھی آتا ہے، ایک ٹائم تک دن، پھر دوسرے ٹائم میں رات۔ یہ جو انقلاب ہے، بدلنا ہے رات دن، یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ میرے بھائیوں، جن ملکوں میں دن آتا نہیں ہے، رات ہی رات رہتی ہے، وہاں لوگ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ دن کا آنا، سورج کا نکلنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جہاں رات نہیں آتی ہے وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے تک رات رہتی ہے اور پھر 6 مہینے تک دن رہتا ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں۔ چلتے 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 ایک جگہ پر جائے گا، پھر وہیں سے نکل بھی جائے گا، ڈوبتا ہی نہیں سورج ایسی جگہوں میں۔ ایسے ملک بھی ہے دنیا میں، ایسے ممالک ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، ہمارے بعض بزرگوں نے وہاں کا سفر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بھی ہے، میں جا کر آ کر انشاءاللہ اس کی کارگزاری پھر آپ کو سناؤں گا۔ غرض یہ کہ یہ جو ایسے علاقے ہیں دنیا میں، وہ اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے رکھے کہ میں وہ خدا ہوں کہ دنیا میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں کہ مہینوں کے مہینے رات نہیں آتی اور مہینوں کے مہینے دن نہیں آتا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی، بڑی نعمت کی بات ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، کچھ جانور 2 پیروں پر چلتے ہیں، کچھ جانور 4 پیروں پہ چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں
اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، انسان ہو یا جانور ہو، ہر ایک کی پیدائش میں پانی ضروری ہے۔ پانی کے بغیر پیدائش بھی مشکل اور زندہ رہنا بھی مشکل۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے پانی۔ ہر جانور، ہر انسان، ہر درخت، ہر پودا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے ذریعے سے جان دی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پانی والی نعمت کی قدر کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ بلا ضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پانی ناپ کا استعمال کرو۔ غسل کرنا ہے تو جتنا پانی ضروری اتنا استعمال کرو، وضو کرنا ہے جتنا پانی ضروری اتنا استعمال کرو، نل بھی اتنا کھولو جتنا ضرورت ہے، بیکار پانی ضائع اور برباد مت کرو۔ خاص کر کے مسجد کا، مدرسے کا پانی جو وقف کا پانی ہوتا ہے، اس کو فضول خرچی سے استعمال کرنا حرام لکھا ہے۔ یہ تو وقف کا پانی ہے، اور وقف کے پانی کو تم ایسے ہی ضائع کرو گے۔ بات کر رہے ہیں نل کھلا ہوا ہے، استنجے میں دھڑا دھڑ پانی جا رہا ہے، یہ گناہ حرام لکھا ہے اس کو کتابوں میں۔ اور اپنے گھر کے اندر بھی جو پانی ہے اس پانی کو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ رسول کو پسند ہے۔ حدیث میں آپ پڑھو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے پانی میں وضو کرتے تھے، بہت تھوڑے پانی میں غسل کرتے تھے، ماپ سے صاف ستھرا بہترین پانی مل جانا یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آج تو حکومتیں پریشان ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کچھ سالوں میں پانی کے لیے لڑائیاں ہوگی، یہ ان کا اندازہ ہے۔ اگرچہ ان کی گنتی سے ہٹ کر ہمارا تو بھروسہ اللہ کی ذات پر، ہم تو اللہ پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو تیری پانی والی نعمت کو ہمارے لیے باقی رکھنا، لیکن ہماری ذمہ داری بندہ ہونے کی حیثیت سے کہ پانی والی نعمت کو ہم برباد نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ تو ایک نل میں سے پانی ٹپک رہا ہے، جا کر کے بند کر دو، ثواب ملے گا آپ کو۔ ایک نل بند کرنے کے باوجود بھی پانی جاتا ہی رہتا ہے، بگڑا ہوا نل ہے، اپنے جیب سے پیسے لا کر کے نل نیا ڈال دو، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ پانی کو بچانا، نل کو بند کرنا، پانی کے قطرے قطرے کو بچانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ نے اسی پانی سے جانور بنائے۔ اب جانور کیسے؟ بعض جانور ایسے ان کے پیر ہی نہیں ہیں، ان کا چلنا پیٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ سانپ کو دیکھ لو، سانپ کے پیر نہیں ہوتے، وہ پیٹ کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ کی کیسی قدرت، پیر نہیں ہے چل رہا ہے اور بہت تیز چلتا ہے۔ بعض جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے ان کے 2 پیر ہیں، جیسے ہم انسان ہیں، ہم 2 پیر کے اوپر چلتے ہیں۔ اور بھی بہت سے جانور ہوتے ہیں، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا شتر مرغ، کہ اونٹ جیسا مرغا ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ربیع الاول پر افریقہ جانا ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جانور بھی دکھا دیا ہے، اونٹ جیسا جانور، پرندہ ہے، پرندہ مرغا لیکن اونٹ جیسا۔
وہ بھی 2 پیر کے اوپر چلتا ہے، 4 پیر نہیں ہے اس کے۔ یوں دیکھے تو لگے کہ اونٹ ہے، یوں دیکھو تو لگے کہ مرغا ہے، اور 2 پیر کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ کی عجیب قدرت۔ اور بہت سارے جانور وہ ہیں کہ جو 4 پیروں کے اوپر چلتے ہیں، گائے، بھینس، بیل، سب 4 پیروں کے اوپر چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ جانور ہیں جن کے اس سے بھی زیادہ پیر ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک کان کھجورا نکلتا ہے بارش کے موسم میں، اس کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ کئی پیر ہوتے ہیں، اور اس پیر کے اوپر وہ چلتا ہے۔ دیکھو خدا کا کیسا نظام، کوئی جانور پیٹ پہ چلنے والا، کوئی 2 پیر پہ چلنے والا، کوئی 4 پیر پہ چلنے والا، کوئی 4 سے زیادہ پیر پہ چلنے والا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ ان جانوروں کو دیکھو اور میری قدرت کو یاد کرو کہ میں کیسا اللہ ہوں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے شک ہم نے ایسی آیتیں قرآن میں اتاری ہے جو حقیقت کو کھول کر کے بیان کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں یہ ہم کو اللہ کی حقیقت کو سمجھا، اللہ کی قدرت کی حقیقت سمجھا ہے کہ خدا کی قدرت کو سمجھو۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہدایت اور ایمان یہ اللہ نے اپنے پاس میں رکھا۔ یہ جو سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈسکوری کرنا جن کا کام ہے، وہ ہم سے زیادہ عجیب چیز دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آسمان میں، ستاروں میں، سمندر میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں عجیب چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی عجیب خدا کی قدرت دیکھنے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔ ایمان کی توفیق ان کو نہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو بلا مانگے ایمان سے نواز دیا ہے۔ کتنا بڑا اس کا کرم ہے۔ اسی لیے اس ایمان والی نعمت کے اوپر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ اس نعمت کی صحیح قدر ہمیں سمجھا دے رہے، کتنی بڑی یہ ایمان نعمت ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ منافق لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ پھر ان منافقوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو منہ پھرا لیتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک پارٹی تھی، جماعت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ہو سکتا ہے آج بھی دنیا میں ہوئے، لیکن حضور کے زمانے میں پتہ چل جاتا تھا، اور آج ہم کو پتہ چلتا نہیں۔ اس لیے کہ ایمان تو دل کی چیز ہے، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔
اب ایک آدمی ہم کو زبان سے کہے کہ میں ایمان والا ہوں، ہم کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہم کہے کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو ڈھونگ کرتا ہے، تو بناوٹ کرتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ کہہ دیا زبان سے، ہمیں ماننا پڑے گا یہ ایمان والا ہے۔ لیکن حضور کے زمانے کی بات کیا تھی کہ اللہ تعالی دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اب وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا تعلق تھا۔ اللہ حضور کو بتلا دیتے تھے، یہ آدمی بول رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، جھوٹا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ پوری لسٹ ایک ایک کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دی تھی۔ اور اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور سائنس ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے، اب ایسے کیمرے آ گئے کہ تم نے چاہے کتنے بھی جاڑے کپڑے پہنے ہو لیکن آپ کا بدن ننگا نظر آتا ہے۔ اور دنیا کے بعض ایئرپورٹوں کے اوپر وہ مشینیں لگ چکی ہے، آدمی گزرتا ہے پورا آدمی اندر اوپن ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی مشینیں، ایم آر آئی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کے، دماغ کے اندر کیا ہے، کون سی نس پھیل ہے، کون سی چوک اپ ہو گئی ہے، سب چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں۔ لیکن دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کو ماپنے والی کوئی مشین اب تک دنیا میں نہیں آئی ہے اور آ بھی نہیں سکتی۔ وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ایمان، اور اللہ اپنے نبی کو بتلا دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر کھڑے رہ کر کے اعلان کیا نام کے ساتھ، یہ آدمی، اس کے باپ کا نام یہ منافق ہے، میری مجلس میں کیوں بیٹھا ہے، نکل مسجد سے۔ نام کے ساتھ حضور نے اعلان کیا۔ اور منافقوں کی جو پوری لسٹ تھی وہ حضور نے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی تھی کہ دیکھو حذیفہ، یہ اللہ کے یہاں سے میرے پاس لسٹ آئی ہے، مدینہ میں کون کون منافق ہے، کا اوپر سے تو یہ سب ایمان ایمان کی بات کرتے ہیں، اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا ہے صاحب السر، یعنی حضور کے رازدار، بھید جاننے والے، سیکرٹ بات کو جاننے والے صحابی، کہ حضور نے ان کو بھید راز بتلایا تھا کون کون ایمان والا ہے۔ اور وہ بھی اتنے پکے، کسی کو لسٹ بتلاتے نہیں تھے۔ صحابہ ہمارے جیسے تھوڑے چھچورے تھے۔ آج تو ہمارے چھچوڑے پن کا حال یہ ہے کہ ایک بات پورے محلے میں آپ کو پھیلانی ہو تو میں اس کا آسان طریقہ بتلا دوں۔ کسی کو ایک بات کہو اور ایک بات کے یوں کہنے کا، دیکھ یہ میں تجھے ہی کہتا ہوں، خانگی رکھنا، کسی کو مت کہنا، میں صرف تجھے کہتا ہوں، بس یہ کہہ کے بات چھوڑ دو، شام تک میں پورے محلے میں پھیل جائے گی، دیکھ لینا۔ وہ دوسرے کو کہنے جائے گا، دیکھ ایک خانگی بات کہتا ہوں، کوئی کو مت کہیو ہے، وہ تیسرے کو کہ شام تک میں پورے محلے میں اعلان ہو جائے گا۔ یہ ہمارا چھچوڑا پن ہے کہ جس طرح مال اور دولت میں امانت ہوتی ہے اس طرح بات میں بھی امانت ہوتی ہے۔ میں نے تم کو 100 روپئے دیے امانت کے طور پر، تم وہ 100 روپئے میں کچھ نہیں کر سکتے ورنہ خیانت کا گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ۔ اس طرح بات بھی امانت، میں نے تم کو خانگی میں ایک بات بتلائی، آپ وہ سب کو نہیں بتلا سکتے ورنہ گناہ ہوگا آپ کو۔ کسی کی بات وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ تو صحابہ ہماری طرح چھچوڑے نہیں تھے،
حضور نے ان کو لسٹ بتا دی، مجال ہے کہ کسی کے سامنے منہ کھولے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مدینہ میں کسی کی موت ہوتی تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ وہ مومن تھا کہ منافق تھا؟ حضرت عمر نے یہ کام کیا تھا کہ جنازے میں پہلے دیکھتے کہ حضرت حذیفہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو پوری لسٹ معلوم، اسی لیے مومن ہوگا تو وہ جنازے میں آئیں گے، منافق ہوگا تو وہ جنازے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بھی آدمی ایمان نہیں ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کا آرڈر ہے، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا، یہ اللہ نے حضور کو حکم دیا۔ تو حضرت عمر جب کوئی بھی انتقال کر جاتا دیکھتے جنازے میں حضرت حذیفہ ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت عمر بھی جاتے، حضرت حذیفہ نہیں ہے تو سمجھ جاتے چوکس کچھ بری بات ہے، وہ نہیں جاتے حضرت عمر۔ تو اب اس زمانے میں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں، کون مومن کون منافق کون کیسا، کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ اب تو ایک ہی راستہ ہر مومن کے لیے اچھا خیال کہ انشاءاللہ یہ سب مومن ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر پتہ نہیں پہلے میں نے یہ سنایا تھا کہ ایک آدمی امامت کراتا تھا کسی بستی میں، 28 یا 29 برس تک وہ امام رہا، سب لوگ اس کو چاہے، اس سے محبت کرے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ راتوں رات وہاں سے غائب اور مصلی کے اوپر چٹھی رکھ کر گئے کہ میں امام تو کیا، میں تو مسلمان بھی نہیں تھا، میں تو سرکار کا جاسوس تھا، قرآن کی کچھ صورتیں میں نے یاد کر لی تھی، نماز یاد کر لی تھی، اسلام کی کچھ باتیں یاد کر لی تھی، اور اتنے برس تک میں نے تمہارے یہاں امامت کی، نماز کو تم لوگ لوٹا لینا، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، میں نورت ہو رہا ہوں، اسی لیے اب میں نے تمہاری بستی چھوڑ دی۔ اب بتلاؤ، ہمارے پاس تو اس زمانے میں کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، لیکن فکر کرنے کی بات دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنے بارے کے اندر ہے کہ میں پکا مومن ہوں کہ نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو مومن کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں یہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ اللہ ہمیں دل سے پکا ایمان والا بنا دے، اور دل کے نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نفاق کی سزا کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جہنم میں سب سے نیچے یہ منافق پارٹی ہوگی، سب سے نیچے۔ فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کا منافق جہنم میں سب سے نیچے، کافر سے بھی نیچے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، زبان پہ کلمہ دل میں کفر، زبان پہ ایمان دل میں شرک، دھوکہ دیا۔ اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور نفاق سے، کفر سے، شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔